الیکشنز کا عمل جب پورا ہوا تو اس کے بعد اوتھ ٹیکنگ تھی اور قومی اسمبلی کے اراکین نوٹیفیکیشن کے بعد اوتھ کا انتظار کر رہے تھے تاریخ کے اعتبار سے، لیکن چونکہ جو صدر پاکستان کی کرسی پر براجمان ہیں انہوں نے پاکستان کے آئین کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی جس کے اندر ان کی ذمہ داریاں درج ہیں، اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر یہ بہتر ہوتا کہ اگر وہ جو وقت درکار ہے اوتھ لینے کا اس کے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے۔ بہرحال آئین میں کافی ایسی پروویژنز ہیں جو نیشنل اسمبلی کو ہوسٹیج ہونے سے روکتی ہیں، اور یہ 1973 کے آئین میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی لکھی تھیں کہ الیکشن ہونے کے 30ویں روز اوتھ لیا جائے گا۔ ایک ڈکٹیٹر ضیاء نے 1985 میں وہ شک اڑا دی، اور پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو ایک بار پھر جمہوری پسند جمہوریت میں یقین رکھنے والے جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے مل کر وہ شک دوبارہ آئین میں ڈال دی، اور فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت 30ویں روز تھا، اب 21ویں روز ہے۔ لیکن صرف آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب جب ڈکٹیٹرز یا آمرانہ سوچ کو موقع ملا انہوں نے اس آئین سے وہ شکیں نکالی ہیں جس سے کہ اس ملک کے جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بے شک آج جو صدر ہیں انہوں نے اپنی ایک اسی آمرانہ سوچ کے تسلسل کو سوچا کہ میں ایکسرسائز کروں، لیکن وہ بھول گئے کہ اس آئین میں جو پروویژن اب موجود ہے وہ اسمبلی کو ہوسٹیج ہونے نہیں دے گا، یرغمال بننے نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اوتھ پھر 21ویں روز کے بعد آئین میں یہ ہے کہ اگر وہ نہ بلائیں اسمبلی صدر صاحب تو آپ نے اوتھ تو لینا ہے۔ تو شکر ہے خدا کا کہ یہ شورٹی ہمارے پاس تھی اور ہمارا اوتھ بھی ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے عددی اعتبار سے آپ کے سامنے یہی بات ہوئی تھی کہ جو عددی اعتبار ہے اس حساب سے ہم کام کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں جن کے پاس زیادہ نمبرز ہیں وہ اس عہدے پر بیٹھ سکتی ہیں۔ ہم سے جو بات کرے گا ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی، سیاسی استحکام کی۔ ہمارا کل بھی یہ کہنا تھا، آج بھی یہ کہنا ہے، آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی ہم نے یہی بات کی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا پہلا خطاب کیا ہے اس 16ویں قومی اسمبلی میں، تو اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ بلاول صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں سلجھی ہوئی تقریر تھی، بہت اس میں وزڈم تھا، اس میں بہت جو ایک ویژنری آپ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں تھیں، ان کی ویژن تھا۔ پہلے بھی تقاریر ہم پہلے بھی سن رہے تھے اسی فلور پہ، باوجود اس کے کہ جس دن الیکشن تھا اسپیکر صاحب کا اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب کا، اس دن تقاریر جو تھیں وہ الیکشن پروسیس کے بیچ میں نہیں ہونی تھی، لیکن ایاز صادق صاحب نے اسپیکر کی کرسی سنبھالتے ہی فلور دے دیا، جبکہ اس رولز کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10(1)(9) جو رول ہے وہ اسپیکر کے الیکشن کا ہے، اور 10(1) میں لکھا ہے immediately after the election of the speaker the election for deputy speaker will be held۔ تو بیچ میں تقریر کا مرحلہ نہیں تھا، لیکن اس میں بھی تقریریں آئیں۔ بہرحال بلاول صاحب کی تقریر سے میں سمجھتی ہوں بشمول میرے تمام لوگوں نے اس بات کو فیل کیا کہ اس میں پرائیورٹیز تھیں۔ بلاول صاحب نے
جو بھی باتیں کی اس میں جو بنیاد تھی یا جو ایپی سینٹر تھا ان کی تقریر کا وہ عوام کے مسائل تھے، وہ عوام کی اس وقت کی جتنی تکالیف ہے ان کا ذکر تھا، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بلاول صاحب نے بہت کلیئرلی بتایا۔ انہوں نے باتوں کو جو ہے وہ ہیرا پھیری نہیں کی، لفاظی کی ہیرا پھیری نہیں کی، بڑی کلیئرٹی سے بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پچھلی جو اسمبلی ہے اس میں جو اپنی تقریر کی تھی جس میں میں نے سینئر اراکین کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جو پرانی سیاست یا پرانی روایات ہیں ان کو ختم کر کے مثبت سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کل ایک بار پھر ان باتوں کو دہرایا ہے جو انہوں نے پچھلی اسمبلی کے اجلاسوں میں کہی ہے، اور اس نئی اسمبلی کے فورم پر پہلی تقریر کرتے ہوئے بلاول صاحب نے افسوس کا بھی، شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت پہلے تقاریر ہوئی ہیں ان سے قبل، جو کہ پرائم منسٹر کی تقریر تھی ان کے الیکشن کے بعد، اور پھر قائد حزب اختلاف کی تقریر تھی، ان دونوں تقاریر کو ہم سن نہیں پائے کیونکہ قومی اسمبلی کے فلور پر بہت شور و غل تھا، بہت ڈسٹربنس تھی، اور دونوں جانب سے ہونے والی باتیں جب عوام نے نہ سنی ہوں تو عوام کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اتنی بڑی ایکسرسائز الیکشن کی ہوتی ہے، قطع نظر اس میں ہماری کیا ریزرویشنز ہے یا ان کی کیا ریزرویشنز ہے یا جو بھی، لیکن ایک ایکسرسائز الیکشن کی ہوتی ہے۔ اس ایکسرسائز کے بعد ہم اوتھ لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ صدر صاحب ڈیٹ کو اناؤنس کرے، لیکن بالآخر ڈیٹ جب اناؤنس ہوتی ہے آٹومیٹکلی آئین میں جو درج ہے ہم اوتھ لیتے ہیں، پھر وہاں پر بھی ہم شور و غل دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، کسی نے کسی کو احتجاج سے نہ روکا ہے نہ روکنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو احتجاج پہ یقین رکھتی ہے، آئینی اور قانونی دائروں میں رہ کر ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں حق ہے، لیکن اسمبلی کے فلور کو جس طریقے سے اس کی توہین کی جا رہی ہے وہ قابل افسوس ہے۔ کل بلاول صاحب کی بات میں بہت زیادہ جو اہمیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے دونوں تقاریر کو وزن دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پرائم منسٹر کی تقریر بھی سننی تھی، ہمیں قائد حزب اختلاف کی تقریر بھی سننی تھی، لیکن جو اراکین تھے دونوں جانب سے انہوں نے اتنا ماحول جو ہے وہ اپنے نعروں سے اور شور و غل سے خراب کر دیا کہ ہم کچھ نہ سن پائے۔ تو یہ ماحول جو ہے یہ ہمیں ایسے عوامی فورمز پر ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان لیڈر نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس ماحول کو ریجیکٹ کیا، اور آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی ان کا یہ میسج تھا کہ ہمیں اس فورم کو عوام کے مسئلوں کے لیے یوز کرنا چاہیے، عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کیے فلور آف دا ہاؤس۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے تک جو قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء تھیں اس کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آج لوگوں کو جو خاص طور پر ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہلے ہی ان کے لیے مہنگائی بہت عذاب ہے، اس طبقے میں ایک تشویش ہے، بلکہ متوسط طبقے میں بھی اب ایک تشویش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے، ہم کیسے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے۔ ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ہمیں بجلی کے بل دینے ہیں، ہمیں گیس کے بل دینے ہیں، ہمیں آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟
اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے فلور پر عوام نے ووٹ دے کر منتخب کر کے ہمیں بھیجا ہے. وہاں پر یہ بحث بھی ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کیا ہوا، لیکن صرف یہی بحث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے تو 2018 میں بھی اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھا. ہم نے تو 2013 میں بھی اس بحث میں ملک کے کاروبار کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اپنا احتجاج کیا. ہم آج بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا کہ آئیے مل کر الیکشن ریفارمز پہ کام کریں، جوڈیشل ریفارمز پہ کام کریں. لیکن صرف حکومت نہ کرے، تمام لوگ کریں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کریں. جو لوگ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر کام کریں مل کر. یہ بات انہوں نے ایک ایسے موقع پر کی ہے جب پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں کو سنگین مسائل درپیش ہیں.